الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بآواز بلند بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام کا دیا عقیدت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آؤ ہم دیکھیں کہ سچے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کے لیے اللہ کا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے تو قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی ہر سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہر نمازی سے یہ دعا کی التجا کرنے کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھی راہ چلا ہم کو سیدھی راہ چلا اور غیر وہابیوں نے ترجمہ کر دیا ہم کو سیدھی راہ دکھا لیکن اعلیٰ حضرت کو آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم باطن کا پیکر بنایا تھا تو انہوں نے جب ترجمہ کیا تو ارشاد فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے دکھانے والے مصطفیٰ تھے دکھانے والے غوث اعظم تھے دکھانے والے ان کے پیر و مرشد تھے اس لیے آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف چلنے کی ضرورت ہے بے شک حدیث پاک میں آیا ہے اتبعوا السواد الاعظم بڑے گروہ کی پیروی کرو علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اگر کوئی اصلاح چاہتا ہوں اتبعوا السواد الاعظم بڑے گروہ کی پیروی کرو ظاہری معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ پرسنٹیج کو جوڑ لیا جائے اگر 95% اہل حق ہیں 5% باطل ہیں لیکن دیگر حدیثیں بھی ہیں بخاری میں کہ اگر ایک بھی ایمان پر رہ جائے گا تو تجھے اگر درخت کی جڑ میں پناہ لینا پڑے تو بھی اپنے ایمان کا دامن نہ چھوڑنا تو یہاں کیا کہو گے تو میرے وجدان نے پکار کر کہا جب ایسا وقت آئے گا تو میرے وجدان نے کہا وہ ظاہر معنی ہے لیکن دوسری طرف اگر تم اسی باطنی معنی کی طرف غور کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا اتبعوا السواد اعظم بڑے گروہ کی پیروی کرو یہ عوام مسلمین اہل سنت ہو اہل سنت و جماعت کے عوام افراد سے مراد نہیں ہے بلکہ اگر اس سے خالص مراد لیا جائے روحانی اور باطنی معنی مراد لیا جائے تو اس سے مراد اولیاء کرام کی جماعت ہے بے شک کیوں اس لیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے ضعف اور شدت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس لیے کہ ضعف و شدت کی کیفیت طاری ہوتی ہے لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے ان پر نگاہ غوث اعظم ہوتی ہے ان کا ایمان روز افزوں ترقی کرتا جاتا ہے لہٰذا یہ ترقی والا عظمت والا رفعت والا جو گروہ ہے ایمان کی کیفیت میں وہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے اور وہ غوث اعظم کا گروہ ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری کا گروہ ہے بہت بخاری کا گروہ ہے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہے کہ آج ہم یہاں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں اللہ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ہماری تمام غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی توبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ